سوال پوچھا گیا کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ تو یاد رکھیے جس طرح بیوی کی تربیت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، اسی طرح کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی بھی تربیت فرمائی، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین موجود ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے معاملے میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي امْرَأَتِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جو مال بھی خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں اجر دیا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ اس لقمے کا اجر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی اس کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جہاں پر بہت ساری خرابیاں عام ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ عورت کی طرف سے اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے ٹائم نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بالآخر گھر خراب ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، اور بالآخر طلاق تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اس حوالے سے بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تربیت فرمائی، جیسا کہ حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ایک مرتبہ ان کے گھر آئیں، اور یہ وہ خاتون تھی جو اپنے شوہر کے لیے بہت زیادہ بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، عطر لگا کے رکھا کرتی تھی، اور اب کی بار جب یہ حاضر ہوئی تو ان کی وہ حالت نہیں تھی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت فرمایا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا شوہر انہیں وقت نہیں دیتا، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اس لیے ان کی پہلے جیسی حالت نہیں رہی۔ تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عثمان اراغبت عن سنتی، فرمایا اے عثمان کیا تم میری سنت سے منہ موڑ رہے ہو؟ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، رات کو عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اراغبت عن سنتی، فرمایا تم میری سنت سے منہ موڑ رہے ہو؟ تو عرض کی لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن سنتک اطلب، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں، بلکہ میں تو آپ کی سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنی انام واصلی واصوم وافطر وانکح النکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو میری سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو پھر میں سو بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، نفل روزہ رکھ بھی لیتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتق اللہ یا عثمان، اے عثمان اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وافطر وصلي ونم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، اور پھر فرمایا فصم وافطر وصلی ونم، فرمایا اے عثمان روزہ رکھ بھی لیا کر، یعنی نفلی روزہ رکھ بھی لیا کر اور کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور نماز نفل پڑھ بھی لیا کر، اور رات کو سو بھی جایا کر، یعنی جو دنیاوی حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رشتے پیدا فرمائے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا تیری ذمہ داری میں شامل ہے، اور یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
اسی طرح گھر خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کی بات برداشت نہیں کرتا اور بیوی شوہر کی بات برداشت نہیں کرتی، یوں دل میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، بالآخر گھر خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس حوالے سے بھی ہمارے بزرگوں کی تربیت موجود ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا بیوی کی شکایت لے کر۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ کی آواز بلند ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اونچی آواز میں گفتگو کر رہی ہیں۔ تو وہ شخص واپس لوٹ گیا یہ کہتے ہوئے کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لایا تھا اور یہاں پر ان کے گھر کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے پاس آیا تھا، کیا وجہ تھی، کیا مسئلہ لے کر آیا تھا؟ تو کہنے لگا حضور میں آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن جب میں آپ کے پاس پہنچا تو پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، تو میں واپس لوٹ گیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی وجہ سے میں اسے درگزر کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے میں حرام سے بچ جاتا ہوں۔ پھر فرمایا میری غیر موجودگی میں یہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، یعنی بہت ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ غصہ مجھے بھی آ جاتا ہے، اگر بیوی کو آ جائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، شوہر کو چاہیے کہ اس کی صفات کو نہ بھولیں بلکہ اسے درگزر کریں۔ اور اس حوالے سے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت خوبصورت فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر اختیار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت خوبصورت تربیت اس حوالے سے موجود ہے، لہذا شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی سے درگزر کرے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے درگزر کرے، اور یوں انشاءاللہ تعالیٰ گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔